درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ، کیونکہ آج ہم ایصال ثواب کے اجتماع میں آئے ہیں، ایک مرحومہ کی گویا یاد منانے، اس کو ایصال کرنے آئے ہیں۔ اس طرح کے اجتماعات ہمیں ایک پیغام دیتے ہیں، ہمیں کچھ یاد دلاتے ہیں۔ اسی یاد کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے درود پاک کی فضیلت سنیے گا۔ حضرت علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی رحمت اللہ تعالی نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر ایک عورت نے عرض کی۔ سیدنا حسن بصری اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے۔ عورت نے کہا کہ حضور میری جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں اپنی بچی کو خواب میں دیکھوں، پتہ تو چلے کہ اس کا حال کیا ہے۔ حضرت نے اس کو ایک وظیفہ بتا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ عورت گھبرائی ہوئی آئی کہ حضور میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا ہے، میری بیٹی تو بہت تکلیف میں ہے، اس کے بدن پر تارکول کا یعنی ڈامر کا لباس ہے، گردن میں زنجیریں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، اور میں وہ منظر دیکھ کر بڑی تڑپ رہی ہوں۔ حضرت حسن بصری کو اس نے یہ خواب سنایا۔ چند دنوں کے بعد سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے خود ایک خواب دیکھا کہ اس خواب میں ایک نوجوان لڑکی ہے جس کے سر پر تاج ہے، جنتی لباس پہنا ہوا ہے اور جنت میں ایک تخت پر بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ لڑکی کہتی، حضور میں ہی وہ لڑکی ہوں جس کی والدہ کو آپ نے وظیفہ بتایا تھا۔ حضرت حسن بصری فرماتے، تیری ماں نے تو، تیری والدہ نے تو مجھے کچھ اور ماجرا بتایا تھا کہ تم عذاب میں، پریشانی میں، تکلیف میں تھی، آج تو تم جنت کے مزے کر رہی ہو۔ کہتے حضور بات ایسی ہی تھی کہ میں عذاب میں تھی، مگر ہماری جس قبرستان میں قبر تھی وہاں ایک عاشق رسول کا گزر ہوا، اس عاشق رسول نے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، طے کرے جود و سخاوت، صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجا، اس درود شریف کا ثواب ہمیں ایصال کر دیا۔ اللہ نے اس ایک درود پاک کی برکت سے ہم 560 قبر والوں سے عذاب کو اٹھا لیا۔ اب ذرا سوچئے کہ ایک درود پاک کا ایصال کرنا مردوں کو کیسا کام آتا ہے۔ اب اس واقعے سے ایک اور بات سیکھنی ہے نا، کہ جب درود پاک ایصال کرے مردوں سے عذاب اٹھ جائے، جو خود درود پاک پڑھے اس کا کیا عالم ہوگا۔ تو جتنا ہو سکے اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجئے۔ اور اس واقعے سے ایک اور بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ اپنے مرحومین کو نہ بھولیے، دنیا سے جانے والوں کو نہ بھولیے، جن کے ساتھ زندگی کے شب و روز گزرے ہیں، جنہوں نے ہماری تربیتیں کی ہیں، جنہوں نے ہم پر احسانات کیے ہیں۔ زندگی میں یہ ایسے موقع آتے ہیں، مگر احسان فراموش انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ ہم میں سے بہت سے وہ ہیں جن کے والدین نہیں ہیں آج دنیا میں، ہم میں سے بہت سے وہ ہیں جن کے اساتذہ نہیں ہیں، ہم میں سے بہت سے وہ ہوں گے جن کے دوست نہیں ہیں، آج بھائی نہیں ہیں، بہنیں نہیں ہیں، چچا نہیں ہیں، ماموں نہیں ہیں۔ انہوں نے ہمارے ساتھ زندگی گزاری ہے، ہمارا کچھ تعلق رہا ہے۔ اگر وہ آج زندہ ہوتے تو کوئی تحفہ نہ دیتے انہیں، اگر آج وہ زندہ ہوتے تو انہیں کوئی آپ جناب کوئی تحفہ، کوئی دعوت، کچھ خدمت نہ کرتے ان کی۔ تو آج ان کی خدمت، ان کی دعوت، ان کا تحفہ یہ ہے کہ انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، انہیں ایصال ثواب کرتے رہیں۔ قبر میں جانے کے بعد اب مردے کو یہی انتظار ہوتا ہے کہ میرے چاہنے والے، میرے رشتہ دار، میرے دوست، میرے شاگرد، ہم ذرا سوچیں نا، جس استاد سے پڑھا ہم نے کب اس استاد کو دعاؤں میں یاد رکھا، جس ماں کا دودھ پیا، جس والد نے انگلی پکڑ کر ہمیں چلایا۔ ہمارے بہت سارے دوستوں نے بڑے اچھے دن ہمارے ساتھ گزارے، اگر آج وہ دنیا میں نہیں تو ہم نے انہیں کتنا یاد رکھا ہے۔ یہ ایصال ثواب کا واقعہ مجھے اور آپ کو درس دے رہا ہے کہ دنیا سے جانے والوں کو یاد رکھنا۔ تم دنیا سے جانے والوں کو یاد رکھو گے، بعد والے تمہیں بھی یاد رکھیں گے۔ یہ ریت، یہ رواج، یہ انداز کہیں بدل نہ جائے
کہ اگر آج ہی یہ رواج بنتا گیا کہ لوگ مرحومین کو بھولنے لگے تو کل ایسا نہ ہو مجھے بھی لوگ بھول نہ جائیں۔ میں ایک مشورہ بھی دوں گا، اپنے بچوں کے سامنے، اپنی فیملی کے سامنے اپنے مرحومین کو ایصال کیا کرو، اپنے والدین جن کے والدین نہیں ان کی قبر پر جایا کرو۔ بہرحال درود پاک کی فضیلت ہم نے سنی ہے، محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسی ریئلٹی ہے کہ جس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ کمال یہ ہے بہت ساری ایسی ہمارے بلیفز ہیں جس میں دوسرے مذہب والے نہیں مانتے، کئی قومیں کچھ اور مانتی ہیں، کئی مذہب والے کچھ اور کسی بات کو سمجھتے ہیں، ہم کچھ اور سمجھتے ہیں، مگر موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کے تمام مذہب والے، دنیا کے تمام ملکوں میں رہنے والے، انٹلیکچوئلز ہوں، پڑھے لکھے ہوں یا جاہل ہوں، ہر کوئی مانتا ہے کہ موت آنی ہے، اس سے فرار نہیں ہے۔ اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ایک قرآنی واقعے کے ذریعے سمجھیں گے کہ سب سے پہلے دنیا میں موت کس کو آئی، سب سے پہلے دنیا سے انتقال کس نے کیا، اور سب سے پہلے تدفین کس کی ہوئی اور کیسے ہوئی۔ یہ قرآنی واقعہ آپ کی اور میری معلومات میں اضافے کا باعث بھی بنے گا۔ عجائب القرآن میں حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمت اللہ کبھی تحریر فرماتے ہیں، روئے زمین پر سب سے پہلا قاتل قابیل تھا جس نے اپنے ہی بھائی حابیل کو قتل کیا۔ یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور دونوں کا واقعہ کیا تھا کہ حضرت حوا کی ہر حمل میں ایک لڑکا پیدا ہوتا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام چلانا تھا، اس وقت کوئی اور جوڑا تو تھا نہیں، تو حضرت آدم اور بی بی حوا کے یہاں ہر حمل میں ایک لڑکا پیدا ہوتا، ایک لڑکی پیدا ہوتی۔ ایک ہی باری میں جو بچے پیدا ہوتے وہ تو بھائی بہن کہلاتے، اگلی حمل میں جو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے ان کی اب شادیاں ہو سکتی تھی، مگر ایک ہی حمل میں جو پیدا ہوئے وہ آپس میں شادی نہیں کر سکتے تھے۔ اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوزا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اس کے ساتھ کر دیا، مگر قابیل اس پر راضی نہ ہوا کیونکہ وہ اکلیما سے شادی کرنا چاہتا تھا جو زیادہ خوبصورت تھی، وہ اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بڑا سمجھایا کہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، وہ تیری بہن ہے، تو اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ اب وہ نہ مانا، ضد کرنے لگا، یعنی پہلا گناہ بھی زمین پر ہوا تو وہ حسد ہوا ہے، بھائی کو بھائی سے حسد ہو گیا نا، یہ بھی سمجھنے والی بات ہے۔ اب اس کے بعد حضرت آدم نے کہا کہ ایسا کرو، دونوں اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو، اللہ تبارک و تعالی جس کی قربانی قبول کر لے گا پھر اس کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا، اس کی بات مان لی جائے گی۔ اللہ کی شان دیکھو، یہ نبی پاک کی امت پر رب کا احسان ہے۔ آج میں اور آپ قربانی کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، ہم خود بھی کھاتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں، ہمارا صدقہ ہمارے ہاتھ میں ہی رہتا ہے۔ پہلے کی قوموں کا دستور یہ تھا کہ صدقہ رکھا جاتا، جس کا صدقہ قبول ہونا ہوتا آسمان سے آگ آتی اور اس آگ کو، اس صدقے کو لے جایا کرتی، جلا دیتی تو صدقہ قبول کہلاتا تھا۔ اب قربانیاں پیش کی گئیں۔ اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت حابیل نے جو قربانی پیش کی اس کو قربانی کو آگ آئی آسمان سے اور وہ لے گئی۔ قابیل کے گیہوں چھوڑ دیے گئے، قابیل نے گیہوں پیش کیے تھے اور حابیل نے بکری کی قربانی پیش کی۔ اب قابیل کے دل میں حسد اور بغض پیدا ہوا کہ میرا بھائی جو ہے یہ اس لڑکی سے شادی کرے گا جس سے میں کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات پتہ چلی کہ کائنات میں پہلی لڑائی، پہلا جھگڑا، پہلا حسد ہونے کی وجہ بھی عورت تھی۔ یہ عورت کے فتنے سے اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت کیجئے، اپنے معاملات کو درست کیجئے۔ انسان پہلے کہتا ہے نہیں جناب میں تو بڑا نارمل ہوں، آپس میں رشتہ دار ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے
کہ انسان کی آنکھوں پر جب نفسانی خواہشات کی پٹی آتی ہے، اب بھائی بھائی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب قابیل نے کیا کیا؟ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، مگر اس سے پہلے تو کوئی مرا ہی نہیں تھا نا۔ وہ سوچتا رہا کہ اب میں لاش کا کروں کیا؟ کئی دنوں تک کاندھے پر اٹھائے لاش گھومتا رہا، تدفین تو ہوئی نہیں تھی نا، مرا ہی کوئی نہیں تھا دنیا میں، تو پتہ ہی نہیں تھا پروسیجر کیا ہے، مرنے کے بعد مردے کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسا ایک حکمت کا نظام بنایا کہ قابیل کے سامنے ایک ایسا منظر آیا کہ دو کوے آپس میں لڑ پڑے، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اپنے پنجوں سے زمین کریدی اور پہلے کوے کی لاش اس میں دفن کر دی۔ گویا یہ پیغام دیا گیا، بتایا گیا کہ مردہ دفنانا ایسے ہے۔ تو اب قابیل نے حابیل کو دفنایا اور ان کو جو سمجھیے کہ زمین میں ان کی تدفین ہوئی۔ تو اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، پہلا قتل قابیل نے کیا، پہلا جرم حسد تھا، کس بنا پر ہوا یہ بھی آپ نے سنا، اور پہلی تدفین بھی حابیل کی ہوئی۔ اب آئیے تدفین کی بات کرتے ہیں۔ شریعت میں تدفین کا حکم کیا ہے؟ یاد رکھیے، مسلمان کی تجہیز و تکفین یہ فرض کفایہ ہے، یعنی سب پر فرض ہے، لیکن اگر کچھ لوگ مل کر ادا کر دیں تو یہ سب پر سے یہ فرض جو ہے یہ ادا ہو جائے گا، اور سبحان اللہ یہ وہ نیکی ہے۔ لوگ عموماً اس سے کتراتے ہیں، یہ وہ کام ہے، یہ وہ اجر ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو کسی میت کو نہلائے، کفن پہنائے، خوشبو لگائے، جنازہ اٹھائے اور نماز پڑھے، اور جو ناقص بات، بعض اوقات غسل کے دوران کوئی ایسی بات سامنے آتی ہے جو بتانے والی نہیں ہوتی، آقا فرماتے وہ ناقص بات اسے چھپا دے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے پیدائش کے دن ہوا تھا۔ یعنی کتنی بڑی نیکی ہے، خوش نصیب ہے وہ اسلامی بھائی، وہ اسلامی بہنیں جو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اس نیکی کے لیے۔ لوگ کتراتے ہیں، یہ کام سیکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت مخزن جود و سخاوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جنازے کے ساتھ چلا اور تدفین تک ساتھ رہا، اللہ عز و جل اس کے لیے 3 قیرات ثواب لکھے گا، جن میں سے ہر قیرات جبل احد سے بڑا ہوگا۔ یعنی جنازے کے ساتھ جانا، تدفین سے ساتھ رہنا، یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ اور سنو، کفن پہنانا کتنا پسندیدہ عمل ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے کسی میت کو کفنایا یعنی کفن پہنایا تو اللہ عز و جل اسے سندس کا لباس یعنی جنت کا انتہائی قیمتی ریشمی لباس پہنائے گا۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، ایک بھی ادا کر لے تو سب بری ذمہ ہو جائیں گے، ورنہ جن جن کو خبر پہنچے گی، یعنی کسی نے بھی ادا نہیں کیا تو جن جن کو خبر پہنچی وہ سب کے سب گناہگار ہوں گے۔ اس کے لیے جماعت شرط نہیں ہے، کوئی اکیلا بھی نماز جنازہ پڑھ لے، کوئی ہے ہی نہیں جماعت کے لیے تو بھی نماز جنازہ ہو جائے گی، البتہ اس کی فرضیت کا انکار کفر ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اچھا، خودکشی کوئی کر لے تو اس میں کنفیوژن ہوتی ہے کہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی کہ نہیں۔ رد المختار کے ذریعے یہ جواب سن لیجئے کہ جس نے خودکشی کی، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، مگر اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھی جائے گی، اگرچہ قصداً جان بوجھ کر خودکشی کی ہو تو اسے غسل بھی دیں گے اور نماز بھی پڑھیں گے۔ سبحان اللہ، جنازہ پڑھ لیا، اب جنازے کو کاندھا دینے کا کتنا ثواب ہے۔ میں نے براہ راست کبیرہ گناہ معاف ہونے کی میں نے 2 ہی عمل پڑھے ہیں آج تک کہ جس میں کبیرہ گناہ معاف کرنے کی بشارت دی گئی ہے۔ ایک حاجی کو کہ جب وہ جمرات کی رمی کرتا ہے، ہر کنکر پر اس کا ایک کبیرہ گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اسی سال ہمیں حج کی سعادت عطا فرما،
जमरात की रमी हो, हर कंकर पर कबीरा गुनाह माफ। लेकिन चलो ये तो साल में एक मौका है ना। मेरे अल्लाह की रहमत देखो, नबी पाक फरमाते हैं जो जनाजा लेकर 40 कदम चले उसके 40 कबीरा गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। अब हमारे एक बड़ा अजीब रिवाज हो गया है, 2-2 कदम चलिए आवाज लगाते हैं। अमीर अहले सुन्नत बड़ी प्यारी तरबियत फरमाते हैं कि आवाज भी लगानी है तो लगाओ कि 10-10 कदम लेकर चलें, चारों पाए पर 10-10 कदम लेकर चलना ये सुन्नत है। सदरुल शरिया बदरुल तरीका तहरीर फरमाते हैं शौहर अपनी बीवी के जनाजे को कांधा भी दे सकता है, कब्र में भी उतार सकता है और मुंह भी देख सकता है। लोग कहते चेहरा नहीं देख सकता, चेहरा भी देख सकता है, सिर्फ गुस्ल देते वक्त बिला हाइल उसके बदन को नहीं छू सकता। अब चंद अहकाम सुन लिए, चंद फजाइल सुन लिए। अब आते हैं आज के बयान में मैसेज की तरफ। आज हम क्यों आए हैं, हमने इससे क्या इबरत ली है। हम एक मैयत को ईसाल करने आए हैं, एक मरहुमा की यूं समझिए कि याद में ये इज्तिमा हुआ है। कभी जनाजे में जाते हैं, कभी सोयम में जाते हैं, कभी 40वें में जाते हैं, कोई इबरत कोई मैसेज अपने लिए लेते हैं कि नहीं। जनाजा आगे आगे कह रहा है ऐ जहां वालों, जनाजा आगे आगे कह रहा है ऐ जहां वालों, मेरे पीछे चले आओ तुम्हारा रहनुमा मैं। कब्रिस्तान की दुआ हम में से कईयों को याद होगी, उसमें भी पैगाम यही है, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूरी यगफिरुल्लाहु लना व लकुम व अंतुम सलफुना व नहनु बिल अथर। हैं ए कब्र वालों, तुम पर सलामती हो, तुम पर सलाम हो, तुम पहले चले गए हो, हैं हम पीछे आने वाले हैं। ये पैगाम है कि हमारी बारी है। मगर न जनाजे के वक्त इबरत होती है, न सोयम में जाकर ख्याल आता है, न चहलम में जाकर ये फिक्र होती है कि आज किसी का सोयम, किसी का 40वां, कल मेरी बारी है। सुनिए, मेरे आका कब्र पर जाते तो क्या होता था। हालांकि नबी पाक वो हैं जिसके सदके हमारी मग़फ़िरत हो रही है, जिनके सदके सबके गुनाह मुआफ होंगे। सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बार जनाजे में शरीक थे। इब्ने माजा की हदीस है, मेरे आका कब्र के किनारे बैठ गए, इतना रोए, नबी पाक ने इतने आंसू बहाए कि आपके चश्माने अक़दस से निकलने वालों आंसुओं से मट्टी गीली हो गई। कब्र के किनारे बैठकर इतने आंसू सरवर कायनात ने बहाए। फिर फरमाया इस यानी कब्र के लिए तैयारी करो। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़ुन्नूरैन हैं। आप वो हस्ती हैं जिन्होंने एक बार नहीं 2 बार नबी पाक से जन्नत खरीदी। मगर आप जब भी कब्रिस्तान जाते या कब्र के पास खड़े होते, कब्र का तस्करा होता, ज़ारो कितार रोते। एक बार सैयदना उस्मान गनी किसी कब्र के पास खड़े हुए तो इतना रोए कि आपकी आंसू से आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई। किसी ने पूछा हुजूर, आप महशर की बात पर, जहन्नम की बात पर इतना नहीं रोते, आप कब्र की बात पर इतना रोते हैं। तो कुछ इस तरह फरमाया कि कब्र ही पहली मंजिल है, जो इसमें कामयाब हो गया वो आगे भी कामयाब हो गया। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, हम सोचें, हम में कोई फ्लैट में रहता है, उसकी तमन्ना है बंगला हो जाए, बंगला छोटा है तो बड़ा हो जाए, मकान ईस्ट ओपन है तो वेस्ट ओपन हो जाए। आजकल सर्दियां हैं तो कंबल का एहतमाम है, गर्मियां हो तो लाइट, पंखा, यूपीएस, जनरेटर सब चाहिए, क्योंकि सुकून वाली नींद चाहिए। कितना रहोगे इस घर में? 50 साल, 60 साल, 70 साल, अगर जी भी लिया तो कब्र में कितना साल रहेंगे? वो कब्र में हवा होगी कि नहीं? छोटा घर अच्छा नहीं लगता, कभी देखिए कब्र 2 गज की कब्र होती है, खड़ा भी नहीं हो सकता बंदा, करवट भी नहीं ले सकता। मगर आओ मैं बताता हूं, अगर अल्लाह राजी हुआ तो कब्र कितनी बड़ी हो जाएगी। हैं 1000-2000 गज का बंगला देखकर हसरत करते हो ना, जिसमें पता ही नहीं कितना रहोगे, जिस कब्र में सुबह कयामत तक रहना है। उलमा फरमाते जिससे रब राजी हो गया उसकी कब्र ताहद्दे निगाह वसी हो जाएगी। ताहद्दे निगाह का मतलब समझते हैं? कभी समुद्र के किनारे या किसी खुले मैदान में खड़े हो जाएं,
جدھر تک آئی سائٹ جاتی ہے، تا حد نگاہ جدھر تک آپ کی آنکھ جاتی ہے، وہ پوری جگہ، اتنی بڑی جگہ جو ہے وہ قبر ہو جائے گی، اور پھر وہ جنت کا باغ ہوگی، جنت کی کھڑکی کھلی ہوگی۔ یہ قبرستان میں ساری قبریں ایک جیسی دکھتی ہیں، مگر سب کی کہانی الگ ہے۔ کوئی جنت کا باغ ہے اور کوئی دوزخ کا گھڑا ہے۔ چھوٹے مکان میں وحشت ہوتی ہے نا۔ سنو، یہ 2 گز کی قبر بھی، یہ جتنی چوڑی ہے اتنی بھی نہیں رہے گی اگر اللہ ناراض ہوا۔ میرے آقا نے ہاتھوں کو ملا کر فرمایا کہ جس سے رب ناراض ہوا، بے نمازی کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ کبھی عید والے دن کسی پہلوان نے، کسی مضبوط آدمی نے ہمیں دبایا ہوگا، چیخ نکل جاتی کہ بس یار زیادہ نہیں، مگر جب قبر دبائے گی تو پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ کدھر جائیں گے؟ آج اگر اس محفل کے اندر ابھی کوئی چھپکلی، کوئی چوہا وغیرہ آ جائے، سب اٹھ کر بھاگنے لگ جائیں گے۔ ہمارے کپڑے پہ کوئی کیڑا گرے فوراً ہٹا دیتے ہیں۔ کبھی سوچا قبر میں کیڑا آ گیا تو میں کیا کروں گا؟ وہاں سانپ آ گئے تو کون ہٹائے گا؟ کدھر جاؤں گا؟ نکل کے بھی نہیں بھاگ سکوں گا۔ خدا را میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے لیے کوئی عبرت تو لیجئے نا، اپنی آخرت کی کوئی تو تیاری کیجئے۔ صبح سے لے کر شام تک ایک ہی مائنڈ سیٹ کہ دنیا اچھی ہو جائے، پیسے مل جائیں، جناب یہاں راحت مل جائے، یہاں لگزریز مل جائے۔ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم نے مرنا ہے؟ میں آج دوپہر کو ایک ایسے نوجوان کے گھر سے ہو کر آیا ہوں، 17 سال عمر تھی۔ اس نوجوان نے درس نظامی کر رہا تھا، موٹر سائیکل پر نکلا، ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ 17 سال، اتنا خوبصورت نوجوان، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، لیکن ہلا دیا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ کبھی سوچا یہ تکلیف کیسی ہوگی؟ آپ میں سے، ہم میں سے کسی کو آپریشن ہونے والا ہو، کتنا ڈرتے ہیں۔ 2 آدمی سے پوچھتے ہیں یار بتاؤ تکلیف کتنی ہوگی؟ اچھا آپریشن تو بے ہوش کر کے کر لیا جائے گا، ہوش میں آؤں گا تو کتنی تکلیف ہوگی؟ ٹانکے لگانے تو جگہ ذرا سن کر دو۔ اگر ایک تکلیف آنے والی ہے، اس کی ٹینشن ہو جاتی ہے، وہ ڈرا دیتی ہے۔ ایک تکلیف ایسی ہے جو ہم سب کو آنے والی ہے۔ اللہ جس سے راضی ہوا اس کی روح تو بڑی آسانی سے قبض ہوگی، ورنہ آؤ میں بتاتا ہوں میرے آقا کی زبانی کے نزا کی سختیاں کیسی ہیں۔ بزرگوں نے کتابوں میں لکھا، شرح الصدور میں امام جلال الدین سیوطی شافعی لکھتے ہیں، موت دنیا اور آخرت کی ہولناکیوں میں سے سب سے زیادہ ہولناک ہے۔ یہ آروں سے چیرے جانے سے زیادہ، کینچیوں سے کاٹے جانے سے زیادہ، اور ہانڈیوں میں ابالنے سے زیادہ سخت تر ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے اتنی تکلیف کے بارے میں؟ اگر مردہ زندہ ہو جائے اور اپنی موت کی نزا کی سختیاں دنیا والوں کو بتا دے تو ان کی نیند اڑ جائے، سارا عیش و آرام ان کا ختم ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ذرا ہمیں موت کی شدت کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت کعب نے کہا اے امیر المومنین، موت ایک ایسی ٹہنی کی طرح ہے جس میں بہت زیادہ کانٹے ہو اور وہ انسان کے جسم میں داخل ہو جائے، اس کے ہر کانٹے نے ہر رگ میں جگہ پکڑ لی ہو، اسے ایک آدمی انتہائی سختی کے ساتھ کھینچے تو کچھ باہر آ جائے اور باقی جسم میں رہ جائے۔ بتاؤ ایسی تکلیف ہم کیسے برداشت کریں گے؟ پھر بھی غافل ہیں، پھر بھی اس کی تیاری نہیں ہے۔ ارے اتنی تکلیف کے دوران کیا ہوگا؟ سنو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، امام ابن الحاج مکی قدس سرہ مدخل میں لکھتے ہیں کہ جب نزا کا وقت ہوگا، اتنی تکلیف کا عالم ہوگا، 2 شیطان انسان کے پہلو میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ انسانی شکل میں ہوتے ہیں۔ تکلیف میں تو ویسے بھی بات سمجھ نہیں آتی نا، وہ انسانی شکل میں آئیں گے۔ آخری وقت بھی شیطان کوشش کرتا ہے کہ ایمان چھین لے اور بندہ بے ایمان ہو کر دنیا سے جائے۔ سوچو ہم میں سے کس کو ایمان کی فکر ہے؟ ہم میں سے کون اپنی موت کی تیاری کر رہا ہے؟ آج صبح و شام گناہ کر رہے ہیں،
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ چونکہ ایصال ثواب کا اجتماع ہے تو یہاں میں ایک بات ضرور بچوں سے عرض کروں گا، ان تمام بھائیوں سے عرض کروں گا کہ جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں ان کی قبر پر ضرور جانا۔ حضرت امام سفیان بن عیینہ بیان ہے کہ جب میرے والد کا انتقال ہو گیا تو میں نے بہت آہ و بکا کی، آنسو بہائے، روزانہ ان کی قبر پر جاتا، مگر کچھ دنوں کے بعد میں اپنی کاموں میں بیزی ہو گیا تو والد صاحب خواب میں آئے، کہا میرے بیٹا اب آنا کم کر دیا ہے، تو کہا کیا آپ کو پتہ چل جاتا ہے میں آپ کی قبر پر آتا ہوں؟ تو والد صاحب نے فرمایا مجھے تیری ہر حاضری کی خبر ہوتی ہے، میں تمہیں دیکھ کر خوش ہوتا ہوں، نیز میرے پڑوسی مردے بھی تمہاری دعا سے راضی ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اس خواب کے بعد میں والد صاحب کی قبر پر پابندی سے جانے لگا، بالخصوص جمعہ کے دن ضرور والدین کی قبر پر حاضری دیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے روز اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے، ان کے پاس سورہ یاسین پڑھے تو بخش دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، والدین کی ایک فضیلت تو سب کو یاد ہوگی، حیاتی میں محبت سے دیکھیں تو حج مقبول کا ثواب ہے نا۔ سنو، میرے آقا فرماتے ہیں جو بنیت ثواب اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کرے، حج مقبول کے برابر ثواب کمائے گا۔ زندہ میں بھی دیکھو تو حج ہے، جا کر قبر کی زیارت کرو تو بھی حج ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، خوب ان کو ایصال ثواب کریں۔ آپ میں سے جب کوئی حج کو جائے، نفلی حج ہو، تو والدین کے نام کا حج کرے۔ حدیث پاک کے مضمون کے مطابق اس کو اپنے حج کا ثواب تو ملے گا، 10 مزید حج کا ثواب عطا فرما دیا جائے گا۔ تو خوب ایصال ثواب اپنے مرحومین کو کریں۔ اور ایک بہترین طریقہ اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنے کا، ہم نکمے لوگ ہیں، 1 دن 2 دن 40ویں تک برسی تک یاد رکھیں گے، پھر اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اگر ان مرحومین کا کوئی بندوبست اچھا والا کرنا ہے نا، تو میں مشورہ دوں گا کہ ان کے نام کی کوئی مسجد بنا دیں، کوئی مدرسہ بنا دیں، کوئی ایسی چیز بنا دیں جو چلنے والی ہو، قیامت تک چلتی رہے۔ اچھا، اللہ بڑا کریم ہے، کوئی بچہ اپنے والدین کے نام کی مسجد بنائے تو ایسا نہیں کہ والدین کو ثواب ملے گا، اس کو نہیں، بنانے والے کو بھی قیامت تک ثواب ملے گا، جن کے لیے بنائی ان کے لیے بھی ثواب جاریہ ہو جائے۔